بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس بزم کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم مہمان جناب شیخ شہاب اللہ بہادر صاحب، جو کہ معروف علمی شخصیت ہیں۔ تو آئیے ناظرین، پروگرام میں ان کا استقبال کیا جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہمارے پروگرام میں آپ تشریف لائے، جو کہ یقیناً ہمارے لیے انتہائی باعث مسرت ہے، لہذا جزاکم اللہ خیرا۔ آپ کا شکریہ، ہمارے لیے بھی باعث سعادت ہے کہ ہم کچھ بتا سکیں، آپ کے سوالوں کا جواب دے سکیں۔ نوازش۔ محترم ناظرین، انسان کے لیے یہ زبان، یہ اس کی قوت گویائی، یہ اللہ عز و جل کی جانب سے انسان کے لیے یقیناً بہت ہی اہم ترین اور انتہائی قیمتی ترین نعمت ہے کہ اس زبان کے ذریعے انسان کلام اللہ یعنی قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتا ہے، اللہ کا ذکر کیا کرتا ہے، اور یہ کہ اچھی باتیں، مزید یہ کہ اظہار ما فی الضمیر یعنی اپنے دل کی بات دوسروں تک پہنچانا، لہذا یہ بہت بڑی نعمت ہے یقیناً۔ لیکن اگر اسی نعمت کو انسان غلط استعمال کرے گا تو یہی نعمت خود انسان کے لیے اور تمام معاشرے کے لیے بھی شاید بڑی آفت میں تبدیل ہو جائے گی، یا بڑی آفتوں کا سبب بن جائے گی یہ زبان، جو کہ در حقیقت نعمت تھی۔ تو آئیے آج کی اس ملاقات میں اسی سلسلے میں اپنے محترم مہمان کی زبانی رہنمائی حاصل کی جائے۔ محترم، یہ ارشاد فرمائیے گا کہ یہ زبان جو کہ قیمتی ترین نعمت ہے، لیکن غلط استعمال کی وجہ سے یہ آفت کا سبب بن جایا کرتی ہے، کس طرح؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ بلا شبہ زبان کی بہت ہی اہمیت ہے۔ آپ جانتے ہیں اور ہمارے ناظرین بھی جانتے ہیں کہ آدمی کے ایمان لانے کے لیے جہاں دل سے اقرار کرنا ضروری ہے، سے زبان سے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ بھی پڑھنا ضروری ہے۔ جی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی طرح سے یہ زبان جیسے جنت میں پہنچانے کا سبب ہے، جنت سے دور کرنے کا بھی سبب ہے، جیسا کہ حضرت معاذ کی حدیث میں وضاحت سے فرمایا گیا ہے۔ تو گویا کہ زبان یہ ایسا آلہ ہے جسم کے اندر، جو صحیح استعمال کیجیے تو بہت فائدہ مند ہے، اور غلط چیزوں میں استعمال کیجیے تو وہ چیز آفت بن جاتی ہے بجائے نعمت کی، جیسا کہ آپ نے فرمایا بھی۔ جی۔ تو ہم آج ان آفتوں کا، جیسا آپ نے پوچھا، کو تذکرہ کرنا چاہتے ہیں کہ کیا کیا ایسی برائیاں ہیں جو زبان کے ذریعے سے ادا ہوتی ہیں، یا زبان کا اس میں حصہ پایا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے انسان بجائے اس کے کہ اس نعمت کو صحیح جگہ استعمال کرے، اس نعمت کو غلط جگہ استعمال کرتا ہے۔ تو وہ غلط جگہیں کیا ہیں، یا غلط طریقے کیا ہیں، جی یا ایک ہی وہ غلط بولنا کیا ہے، صحیح۔ جس کی بنیاد پر بجائے نعمت کی آفت بن جائے یہ زبان۔ جی ان میں سے یہ ایک ایسی گفتگو کرنا جس کو ہم لا یعنی گفتگو کہتے ہیں، یعنی بے مقصد، جہاں بولنے کی ضرورت نہیں وہاں بھی بولنا، جی اور جہاں کہنے کی ضرورت نہیں وہاں بھی کہنا۔ اور زبان جو ایک نعمت تھی، ایک موتی کی طرح سے ایک تھی، اس کو سنبھال کے رکھنا چاہیے، اس کو ایسے ہی بیجا غلط چیزوں میں بولتے رہے، جبکہ اس کی حیثیت سمجھنا چاہیے تھا۔ جی، یا یوں کہا جائے کہ جس چیز سے انسان کا کوئی تعلق ہی نہ ہو، ہاں، تو لا اس یعنی بارے میں چیزوں، بلا وجہ جی ہاں، بولنا۔ لا یعنی چیز کا آپ سے متعلق نہیں، جی آپ کی زندگی سے، آپ کے خیر سے، آپ کے دین سے، آپ کے ایمان سے کوئی تعلق نہیں، اور ایسے ہی دوسروں کے یہاں اپنی زبان ڈالتے رہتے ہیں اور بولتے رہتے صحیح۔ ہیں، اور جو چیزیں آپ کے دین ایمان سے متعلق نہیں، دنیاوی زندگی سے متعلق نہیں، دوسروں کے مسائل میں گھس جانا، جی جی یوں کہہ لیجیے دوسرے لفظوں میں، صحیح ہے۔ یہ چیز صحیح ہے۔ تو گویا کہ یہ کرنا غلط ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے،
من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، جی کسی بھی انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے، خوبیوں میں سے یہ ہے کہ وہ جس چیز کی اسے ضرورت نہیں، جس میں دخل انداز ہونے کی حیثیت نہیں، حق بنتا ہے، اس میں دخل اندازی نہ دے۔ صحیح ہے۔ یہ دخل اندازی زبان سے بھی ہوتی ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے، اور انسان کو اپنی زبان ایسی چیزوں سے جہاں بولنے سے اس کے نقصانات ہوتے ہیں وہاں سے روک کے رکھنا چاہیے۔ صحیح ہے۔ اور اسی طرح بقول اہل علم اس قسم کی گفتگو کے جن سے یہ چیز نمایاں ہوتی ہو کہ جو برے لوگ ہیں، برے لوگوں کی صحبت، برے لوگوں کی مجالس وغیرہ، وہاں کا تذکرہ، تو اس چیز سے بھی منع کیا گیا ہے۔ جی ہاں، یہ بھی ایک آفت ہی ہے کہ آدمی ایسی جگہ پہ ایسی چیزیں اپنی زبان سے بولے جہاں نہیں بولنا چاہیے، جیسے لوگوں کے بارے میں بات کرے، ایسی چیزوں کا تذکرہ کرے جو اس کے تذکرے کرنے سے، یاد دلانے سے، بتانے سے نقصانات پہنچتے ہیں۔ جی یہ بھی ایک آفت ہے۔ اور اسی طرح سے گویا کہ باطل کام، یعنی جو صحیح نہیں ہے، اس میں بھی آپ دخل انداز اس کو بیان کرنا شروع کریں۔ جو چیزیں غلط ہیں شرعی اعتبار سے، شریعت نے اس سے منع کیا ہے، اس کام کے کرنے سے، اس میں دخل انداز ہونے سے، اس کو استعمال کرنے سے، اس کو ترغیب دینے سے، جی تو آپ اس چیز کو اپنی زبان سے اس کی اچھائی بیان کریں، یا اس کے بارے مثلا میں کوئی مخصوص کھانے پینے کی چیز جی ہو، ہاں، شریعت میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ اب کوئی یوں کہنے لگے لوگوں کے سامنے کہ وہ ایسی ہے، وہ چیز ایسی ہے، اس کی لذت ایسی ہے، فلاں اور فلاں۔ اب مثال کے طور پر شراب لے لیجئے، خمر جس کو کہتے ہیں، جو شریعت میں حرام ہے، چاہے تھوڑی ہو چاہے زیادہ ہو، اس کے انواع کی تعریف کرے کہ یہ فلاں قسم کی اور فلاں نام کی اور ایسی ہے، اور اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے، اور اس سے دماغ جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ آسمان پہ تو نہیں کہتا وہ آدمی جو مدہوش ہوتا ہے، اپنے کو سوچتا ہے جنت کی سیر کر رہے ہیں، تو اس طرح سے اس کی تعریفیں کرتا پھرے، یا ہے کہ فلاں جگہ بہت اچھی، وہاں بہت ہی خوش زندگی ہے، وہاں دل خوش ہو جاتا ہے، جبکہ وہ لہو و لعب کی جگہ ہے، فسق و فجور کی جگہ ہے۔ تو ایسی چیزوں کی تعریف کرنا، یا کوئی ایسی برائی، کوئی بھی برائی ہو، صحیح ہے۔ تو یوں اس انداز میں اس کا تذکرہ اپنی زبان سے کرنا گویا یہ اس کی تعریف یہ کر اس کی رہا ہے، تعریف کرنا ہے، اور گویا کی زبان کو اس چیز میں استعمال کرنا ہے جو یہ انسان آلودہ کے لیے کرنا ہے۔ آفت، دوسروں کے لیے آفت بن جاتی ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ حدیث شریف میں آیا ہوا ہے، ان العبد لیتکلم بالکلمۃ یظل بها فی النار ابعد مما بین المشرق والمغرب۔ یہ آدمی اپنی زبان سے کبھی ایسی بات کہہ جاتا ہے جس کی بنیاد پر وہ جہنم میں پہنچے گا، جو اتنا اس کی دوری رہے گی اس کے جہنم میں جلنے کی، جیسے مشرق مغرب کے درمیان ہوتی ہے۔ صحیح ہے۔ یہ کیوں ہے؟ غلط زبان کا غلط استعمال کرنا۔ اب اس کے مفاسد دیکھ لیجئے جی کہ آدمی اگر کسی بری چیز کی تعریف کرتا ہے، کسی کے پاس اس کی محاسن بیان کرتا ہے، اور اس کے بیان کرنے کی وجہ سے وہ آدمی یا اس جیسے کئی لوگ اس میں یا مبتلا پوری ہو گئے۔ پارٹی چلی جاتی ہے، اس میں گمراہ ہو جاتی ہے، غلط راستے میں چلی جاتی ہے، تو آخر ان کا گناہ کا ایک حصہ اس کو بھی ملنے والا ہے۔ بالکل، تو یہ جہاں اپنا گناہ جیسے کرتا نیکی ہے، کا راستہ دکھانے والے کے لیے ثواب ہے ان سبھی لوگوں کا جو اس پر چلیں گے، جی ہاں، تو ایسے برائی کا بھی یہی معاملہ راستہ ہے، جس دکھانے نے کا وہ معاملہ راستہ ہے، دکھایا۔ اس کا گناہ، ان کا بھی گناہ اس پر آتا ہے، ان کے گناہ سے کمی نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کے گناہ پہ لادا جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے، جتنی زیادہ تعداد کو گمراہ کرے گا جی یا محاسن بیان کر کے ان چیزوں کی تو نقصان پہنچے گا۔ ایسے ہی اسی میں سے زبان کو باطل میں استعمال کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان ایسی چیزوں کے بارے میں بات کرے جو کہ لڑائی جھگڑے سے متعلق ہوتی ہیں۔ ہم اس کو کوئی تفصیل میں نہیں جانا چاہتے، لیکن لڑائی جھگڑے کو بڑھاوا دینا یہ غلط ہے۔ صحیح بات ہے۔ ایسے ہی آدمی کو اچھی بات بیان کرنا چاہیے، بری بات سے روک دینا چاہیے۔ جی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھی ہے کہ جب سے آدمی مقبول اللہ کے ہاں وہ ہوتا ہے جو زیادہ ہی لڑائی جھگڑے والا ہوتا ہے اور مشکلات پیدا کرتا ہے۔ جی، کہ کوئی بھی بات ہو گئی دو آدمیوں کے درمیان یا چند لوگوں کے درمیان کسی محفل میں، تو اسے آرام سے معاملے کو حل کیا جا سکتا ہے، رفع دفع کیا جا سکتا ہے، یا کسی نے ہنسی مذاق میں ایک بات کہی ہے، باقاعدہ جھگڑا مقصود نہیں ہے، لیکن فوری ذرا سی بات پر مشتعل ہونا یا زور سے جواب دینا یا اس قسم کا انداز کہ ذرا سی بات پر گویا کہ بس جھگڑے کے لیے تیار بیٹھا ہوا۔ تیار ہو جانا، تو بعض لوگوں کا یہ مزاج ہوا کرتا ہے۔ یہ بذات خود غلط ہے، اور دوسروں کو اس بارے میں ابھار کے یہاں تک پہنچا دینا جی کہ وہ مشتعل ہو جائے، یہ طریقہ بھی اس لیے کہ ابھار کے پہنچانے کا طریقہ کار کیا، زبان ہی استعمال کرے گا، وہ سمجھائے گا، اس کے کان میں ڈالے گا کچھ۔
تو حدیث میں جبکہ صاف صاف ارشاد ہے کہ اللہ کے نزدیک بدترین انسان وہ ہے جو کہ جھگڑالو ہوتا ہے، جی ہاں، ہر وقت ذرا سی بات پر جو جھگڑے کے لیے گویا کاٹ کھانے کو تیار رہتا تیار ہے۔ ہوتا ہے۔ تو اس میں معاشرے کی بربادی، دوسروں کی بربادی، خود اپنی بھی بربادی کے لوگ اس سے نفرت کریں گے، اسے بد دعائیں دیں گے، کوئی اس کے قریب نہیں پھٹکنے والا آئندہ کے لیے۔ اور جب یہ اتنا جھگڑالو آدمی ہے، ذرا سی بات پر زبان تیز ہو جاتی ہے اس کی۔ آج کسی نے صبر کیا، کل صبر کیا، لیکن کب تک لوگ صبر کریں گے؟ کسی دن کوئی اس کے گلے پڑ جائے گا، پھر کیا کرے جی گا؟ ہاں، اور اس جھگڑا لگانے کی وجہ سے کہیں خاندانوں میں دوریاں ہو جاتی بالکل ہیں، جی ہاں، صحیح، اور اسی طرح سے گھر اجڑ جاتے ہیں۔ رشتے اجڑ جاتے ہیں آپس کے قریبی۔ اسی طرح ایک ناپسندیدہ چیز زبان کے تعلق سے ہمیں جس کی تعلیم دی گئی ہے وہ یہ کہ بہت سے لوگ اگرچہ بعض اوقات کوئی انسان درست بات کہہ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا جو انداز ہے، اس میں بولنے کے انداز میں گویا تکبر کی جھلک اور بہت لفظوں کو چبا کر جو ہے۔ ہاں، یہ بھی ایک زبان کی ایک آفت ہے کہ انسان اپنی زبان کو جیسے صحیح ڈھنگ سے استعمال کرنے کا حکم دیا گیا، اس لیے کہ یہ میں نے بتایا شروع میں کہ اس کے دو استعمال ہو سکتے ہیں، دو دھاری تلوار کہہ لیجیے یہ ہے۔ تو اگر وہ اپنی زبان سے لوگوں کو خیر کی طرف بلاتا ہے تو اچھی چیز ہے، اور اپنی زبان سے لوگوں کو کاٹتا ہے یا اپنی زبان کاٹنے والی بنا رکھا ہے، جھگڑا کرنے والی، بہت بولنے والی، تو یہ سب برائی، ان میں سے ایک بہت بولنے کی بیماری بھی ہے جی، کہ آدمی بلا ضرورت کسی معاملے میں بہت ہی نستعلیق انداز میں ہو کر کے اور ایسے انداز میں کہے، الفاظ استعمال کرتا ہے لیکن اس کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ صحیح ہے۔ یا بطور خاص یہ کہ جس طرح حدیث میں الفاظ استعمال کیے گئے کہ الثرثارون، المتشدقون، المتفیقون، جی جی، تو یعنی اگرچہ درست بات کہہ رہا ہے لیکن انداز ایسا ہے کہ خود پسندی، خود نمائی، سمجھتا کہ میں ہی اس مجلس میں بولنے کا اہل ہوں، ہاں جی دوسروں ہاں، کو موقع نہیں دیتا، بہت بولتا ہے، دوسروں کی برائیاں کرتا ہے، دوسروں کو ابھارتا ہے۔ تو اس سے بھی پرہیز ہاں، ضروری اس سے بھی بہت زیادہ بات کو چبا کر بولنا، دوسروں کے حقوق کو ہضم کر لینا، ان کو بولنے نہیں دینا، اپنا ہی بولتے رہنا، یہ سب صحیح ہے۔ غلط طریقے ہیں جو زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک چیز جس سے بطور خاص منع کیا گیا ہے وہ یہ کہ زبان کے ذریعے فحش قسم کی گفتگو اور گالی گلوچ وغیرہ، لعن طعن، تو اس جی بارے میں ہاں، کیا فرمائیں گے آپ؟ یہ زبان کی آفتوں میں سے یہ بھی ایک آفت ہے کہ انسان بجائے اس کے کہ زبان سے ذکر و اذکار میں لگے، اچھی بات بتائے، ہدایت کے راستے دے، لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، باتوں کے درمیان لوگوں کے درمیان مصالحت کا کام کرے، ان کو اچھائی کی طرف ابھارے، بجائے اس کے کہ کسی کی کوئی غلطی ہو گئی اس پر سرزنش کرتے ہوئے گالیاں دینے لگتا ہے، صحیح ہے، گالیاں دینے لگتا ہے، اور کبھی کبھی ایسے جملے استعمال کرتا ہے آپس کی گفتگو میں بھی، صرف گالیوں ہی تک محدود نہیں، زبان کے فحش الفاظ کی ادائیگی میں آپ نے اپنی ذات کے بارے میں بھی ایسے الفاظ میں گفتگو کرتا ہے جو نہیں کرنا چاہیے، یا جی دوسروں کی ذات کے بارے میں ایسے الفاظ میں گفتگو کرتا ہے جو نہیں کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی جو فحش کی باتیں کرتا ہے، جس کو ہم فحش بات کہتے ہیں اپنے عام زبان میں بھی، وہ بات جو لوگوں کے سامنے کہی جانے والی نہیں ہوتی ہے۔ گالی دینا بھی اسی میں ایک چیز ہے جو نہیں کہی جانی چاہیے، یا ایک ہی زبان سے ایسی چیزوں کے بارے میں بیان کرنا جو شریعت میں مطلوب ہے کہ ان کو رازداری کی باتیں ہیں، میاں بیوی کے درمیان کی مثال پر، یا اس طرح سے اور کسی خاندان کے یا دو دوستوں کے درمیان کی، تو اس کو آدمی لے جائے باہر پھیلا دے، یہ چیز غلط ہے۔ حدیث میں آیا الجنت و حرام علی کل فاحش، جنت یہ ہر فحش بولنے والے پر حرام ہے۔ جی، گرچہ اس حدیث کی اسناد کو ضعیف ہے لیکن حقیقت اخلاقیات میں سے یہ حدیث چلنے کے قابل دیگر ہے۔ احادیث بھی ہیں اس ایک سلسلے حدیث میں۔ اور ہے، لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان والفاحش والبذیء، مومن کی صفت یہ نہیں ہے کہ وہ طعن و تشنیع کرنے والا ہو، صحیح، اور نہ لعنت و ملامت اپنی زبان سے دوسروں کو پہنچانے والا ہو، اور نہ گالی گلوچ کرنے والا ہو، اور نہ ایسی بیہودہ باتیں کرتا ہو جو نہیں کرنا چاہیے۔ تو الغرض اپنی زبان سے لعن طعن کرنا، فحش گوئی، اور یہ کہ بات بات پر کسی کو دوسروں کو گالی بکنا، بلکہ بہت سے لوگ تو بے جان چیزوں کو بھی گالی بکا کرتے ہیں، تو یہ ایسی بری صفت ہے کہ جس سے دین اسلام میں نہایت سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ جی ہاں، رات دن استعمال کرے گا تو اس کی عادت تو خراب ہو ہی جائے گی، جی جی بالکل، کہیں بھی بول سکتا ہے، جی تو فی کہاں الحال بولنا ایک چاہیے کہاں وقفہ لے نہیں۔ لیں۔ جی ہاں، ناظرین فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔
ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں۔ آئیے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھایا جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی۔ شیخ، وقفے سے قبل گفتگو یہ چل رہی تھی کہ زبان کی حفاظت ضروری ہے، کیونکہ یہ زبان جو کہ انسان کے لیے اس کے خالق و مالک کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اگر اس کی حفاظت نہ کی گئی اور غلط استعمال کیا گیا تو یہ نعمت شاید انسان کے لیے اور دیگر معاشرے کے لیے بھی بڑی آفتوں کا سبب بن جائے گی۔ تو وہ چیزیں، وہ آفتیں جو کہ زبان کے غلط استعمال کے نتیجے میں پیدا ہوا کرتی ہیں، انہی میں سے ایک چیز ہے ہر وقت ضرورت سے زیادہ مزاح یعنی ہنسی مذاق کرتے رہنا۔ اس سے بڑے نقصانات سامنے آیا کرتے ہیں، تو ارشاد فرمائیے گا۔ اور یہ کہ کیا یہ مطلقاً ممنوع ہے یا مطلقاً ممنوع نہیں ہے؟ اس کی اجازت ہے، لیکن کچھ حدود و قیود کے ساتھ۔ بلا شبہ مذاق کرنا اس کے حدود ہیں، جی، اور اسی طرح سے کثرت سے مذاق کرنا اس سے منع کیا گیا ہے۔ صحیح ہے۔ اور مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ ایسی باتیں کرے جس کے ذریعے سے پتہ چلے اس کی ایک شخصیت ہے۔ جی بہت زیادہ مذاق کرنے سے آدمی کی شخصیت مجروح ہو جاتی ہے، جی اور یہ بھی شریعت نہیں کہتی کہ آپ بالکل چپ چاپ گمسم رہو، کسی سے کوئی بات کرو بھی بس کام کی چند باتیں کی اور نکل گئے، ایسا کہ بھی ہر نہیں۔ وقت سنجیدگی طاری ہو۔ جی ہاں، یہ بھی نہیں مطلوب ہے صحیح ہے۔ شریعت میں، لیکن ہر کام کے وقت ہوتے ہیں۔ جی اب مثال کے طور پر کوئی آدمی کسی خاص مجلس میں بیٹھا ہوا ہے اور آپ دیکھیں کہ دو آدمی بیٹھ کے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، تو یہ اس مجلس کا مذاق ہے۔ جی ایسے ہی اگر آدمی ہنسی، کچھ محفل ہے، بیٹھے ہیں دوست لوگ آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ باتیں کر رہے ہیں، یا کوئی ایسا آتا جس کو آپ دیکھتے ہیں اس کے چہرے پہ کچھ کبیدگی ہے، جی اس کا چہرہ کچھ مرجھایا ہوا ہے، آپ ایسی کچھ بات کریں جس سے اس کے چہرے پر ایک ہنسی سی آ جائے صحیح ہے۔ اور خوش ہو جائے، اور اس سے یہ ہے کہ ذرا ذہنی راحت محسوس۔ جی ہاں، وہ پرانے خیالات جس کی وجہ سے وہ پریشان حال تھا، جی، افسردگی دور ہو سکے۔ افسردگی دور ہو کر کے خوش ہو جائے، چہرے پر تازگی آ جائے، یہ چیز مطلوب ہے، یہ کرنا چاہیے۔ لیکن اسی کو اپنا شیوا بنا لیجئے۔ اب کوئی آدمی افسردہ اس حد تک ہو کہ اپنے باپ یا بیٹے کی موت کے بعد بیٹھا ہوا ہو، جی غم و افسوس اس پر طاری ہو، شریعت کی طرف سے حزن کے اظہار کا زبانی سے، چہرے سے یہ منع نہیں ہے، اور وہ ہے، اور حقیقتاً انسان کی فطرت میں وارد یہ چیز ہے۔ صحیح۔ اس موقع پہ آدمی جا کے اسے کچھ مذاق کر بیٹھے تو بجائے اس کے کہ وہ خوش ہو، کہ یہ میرے لیے تسلی کا سبب بن رہا ہے، ہاں ایسا نہیں ہوگا، بلکہ وہ اور ناراض ہو کہ ہو جائے میری اس تکلیف پہ یہ میرا مذاق، کوئی اس طرح مذاق کی بات کرنے کا وقت ہے۔ فرض کیجئے کہہ بھی دیتے ہیں لوگ۔ کوئی مجلس عزا ہے، تعزیت کی مجلس ہے، لوگ جمع ہیں، وہاں کوئی لطیفے سنانا شروع کر دے۔ ہاں، تو میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ اس کے کچھ اوقات، اس کے کچھ حدود صحیح، ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ کھلا جب بھی چاہو آپ، شریعت روکتی بھی نہیں، لیکن شریعت اس کے کچھ حدود و شروط بتاتی ہے۔ لکل مقام مقال۔ مقال، جب کسی بات کے کہنے کا موقع اور موضوع وقت ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو ایک تو یہ کہ موقع اور وقت دیکھ کر مذاق کیا جا سکتا ہے۔ جیسے آدمی مثال کے طور پر اپنے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ ہے، کوئی مذاق کی کوئی بات کیا، یا اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، یا ایسی مجلسی ہے جہاں پر لوگ بیٹھ کے تھوڑا فرحت اور انبساط حاصل کرنا چاہتے ہیں، جی اس موقع پہ کوئی بات ایسی کہی جس سے لوگ کچھ خوش ہو جائیں، لیکن وہ خوشی کے الفاظ بھی، یا مذاق کے الفاظ جسے ہم کہہ لیجئے کہتے ہیں، وہ بھی اپنے حق کے دائرے سے باہر نہیں ہونا چاہیے۔ جی، ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کے سامنے کوئی مذاق کی بات کہی، تو لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، انک تمازحنا، کہ آپ بھی مذاق کرتے ہیں ہمارے ساتھ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا لا اقول الا حقا، میں بھی مذاق کرتا ہوں، لیکن مذاق میں بھی میں صرف حق بات کہتا ہوں، حق اور سچ، جی ہاں، یعنی باطل بات نہیں کہتا۔ ہاں، اب آئیے اس کی میں مثال بھی دے دیتا ہوں آپ کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ آپ مذاق کرتے تھے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ کچھ ہنسی کرتے تھے، کچھ الفاظ ایسے کہتے تھے جس سے ان کے چہرے پہ انبساط آ جاتا تھا، یا کہ تھوڑی سی غمی ہوئی، پھر آپ نے اس کی توضیح کی تو آدمی خوش ہو کہ آپ نے بات کہی تھی، اس سے ہمیں افسردگی ہوئی، لیکن بات صحیح تھی آپ کی، خوش ہو جاتا ہے کہ اللہ کے رسول تھوڑا سا انبساط چاہتے تھے، خوشی چاہتے تھے۔ آپ نے ایسے ہی کسی کو کہا یا ذل اذنین، جی، دو کانوں والے، تو آدمی سمجھے کیا ہمارے کان میں کچھ
بڑی تو نہیں ہے. صحیح ہے. وہ کان ٹٹولنے لگا. تو آپ نے بتایا کہ بھئی ہر آدمی کے پاس 2 کان ہوتے ہیں, کوئی غلط ہم نے کو نہیں کہا ہے کہ 2 کان تو ہیں تمہارے پاس. اگر 1 کان نہ ہو تو یہ برائی ہے, 2 کان ہونا تو اچھی بات ہے, تو ہم نے کچھ کہا تو نہیں تم کو ایسے. لیکن آدمی جو ہے وہی کہا ہے. وہی کہا ہے, لیکن وہ آدمی سوچنے کا کہ شاید ہمارے کان کو کیوں آپ نے خطاب کیا, کان سے کوئی میرے کان میں کوئی عیب نظر آتا ہے, لیکن ایسا کچھ نہیں تھا. صحیح. ایسے ہی ایک عورت آئی, اس نے کہا اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دیجئے, میں بڈھی ہوں, مجھ بڈھی کو بھی جنت میں جانے کے لیے موقع مل جائے. صحیح. تو آپ نے فرمایا کہ بڈھی تو جنت میں نہیں جائے گی. جی. وہ افسردہ ہو گیا کہ بڈھی جنت میں, تو میرا تو معاملہ ہی کٹ گیا ابھی. صحیح. تو اس نے یہی سمجھا اس لفظ سے, حالانکہ آپ نے یہ نہیں کہا تھا بڈھی جنت میں نہیں جائے گی, جوان ہی صرف جائے گی. آپ نے کہا کہ بڈھی جنت میں جائے گی. پھر آپ نے کہا, جب اس نے پوچھا تو آپ نے کہا انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا, کہ جنت میں جانے والیوں کو ہم نے ان کو بہتر انداز سے پیدا کیا, بنایا ہے. وہاں وہ جوان ہوں گی, اور وہاں وہ جوان ہوں گی. دنیا میں بڑھیا ہے یا جو بھی ہے وہاں جوان. تو جنت میں جب تم جاؤ گی تو تم بڑھیا ہو کے نہیں جاؤ گی, جوان ہو کے جاؤ گی. کہنے کا مطلب یہ کہ جنت میں بڑھیا نہیں ہوگی, تو مطلب یہ نہیں کہ جو دنیا میں بڑھیا ہے اور فوت ہو گئی, انتقال ہو گیا, تو وہ جنت میں نہیں جائے گی. تو آپ نے کہا مطلب یہ کہ وہاں بڑھیا نہیں رہے گی. تو آپ نے جو مستقبل اس کا ہے اس کے حساب سے جواب دیا. بڑھیا کو پتہ نہیں تھا تو تھوڑا پریشان حال ہو گئی. حالانکہ جب اس کو پتہ چلا کہ میں جوان ہو جاؤں گی, اور زیادہ خوش ہو گئی, یہ اور خوشی کی بات ہوئی. تو یہ اس طرح سے آپ نے الفاظ میں تھوڑا سا ایک انداز پیدا کیا جس کی بنیاد پر بڑھیا کو تھوڑی سی غمی کے بعد, افسوس کے بعد خوشی کا بڑا مقام حاصل ہوا. ایسے ہی ایک عورت آئی اور اپنے مرد کے بارے میں کہنے لگی, تو کچھ ہے تو کہا اچھا وہی تمہارا شوہر جس کی آنکھوں میں سفیدی ہے. جی. تو وہ کہنے اللہ رسول اس کی آنکھ میں سفیدی تو نہیں ہے. کہا نہیں ہے سفیدی. تو پھر یہ سے بحث و تکرار کے بعد یہ پتہ وہ کہتی تھی نہیں ہے, رسول کہتے تھے ہے. جی. تو اس نے سمجھا کہ آپ ہمارے شوہر کے آنکھ میں کوئی عیب بیان کرنا چاہتے ہیں. صحیح. جیسے ہر ایک کی آنکھ میں جو نظر آتا ہے وہ کالی جگہ سے نظر آتا ہے. جی. تو آپ نے کہا اس کی آنکھ میں سفیدی ہے. اب سفیدی آ جانے ادھر کی بودیا بند ہو گئی ہے, آنکھ سفید ہو گئی ہے, نظر نہیں آتا ہے. لیکن آپ نے بتایا کہ نہیں, کوئی بھی انسان ایسا نہیں جس کی آنکھ میں سفیدی نہ رہتی. سفیدی تو سائڈ سے رہتی ہی رہتی ہے, سفیدی اور سیاہی دونوں وجود میں ہے. تو آپ نے اس کو کہا کہ یا ہاں تمہارا وہی شوہر جس کی آنکھ میں سفیدی ہے, بیاض ہے, زوجک الذی فی عینیہ بیاض, اس کی دونوں آنکھوں میں سفیدی ہے. تو اس سے بھی آپ نے اس کو کہا, حق بات بتائی آپ نے. جی. جیسے حق بات اس کو بڑھیا کو بتایا کہ حق بات ہے کہ جنت میں جوان جائے گی. اور اس آدمی سے کہا جس کے 2 کان, کہا 2 کان والے تھے ہی آدمی. یا ایسے ہی ایک شخص ایک بار آیا جو اونٹ مانگ رہا تھا. جی ہاں. تو آپ نے کہا کہ اس کو, آپ نے کہا کہ ہم تمہیں سواری دیں گے, لیکن کون سی سواری دیں گے؟ اونٹ کا بچہ دیں گے. جی. تو وہ کہا بچہ کیا کریں گے ہم, بچے بیٹھا جاتا ہے تو بڑا اونٹ ہوتا ہے اس پہ بیٹھتا, وہ چاہیے. تو آپ نے اس کو بتایا بعد میں کہ بھائی ہر اونٹ کا بچہ ہی تو ہوتا ہے, کہاں سے آئے گا وہ؟ جی. تو اونٹ کا بچہ اونٹ ہی ہوا. جی. تو گویا کہ آپ نے جو الفاظ ہے اس کو تھوڑا سا ابہام ہوا کہ ہم کو آپ اونٹ نہیں دینا چاہتے ہیں. صحیح. تو آپ نے کہا نہیں میں اونٹ ہی, لیکن اونٹ کا بچہ جو ہم نے کہا تو ہر اونٹ کا بچہ ہی تو بچہ ہی, اور بڑا اونٹ بھی اس کا بچہ ہوتا ہے. صحیح. تو اب تک کی آپ کی گفتگو سے مزاح یعنی ہنسی مذاق کے بارے میں 2 باتیں سمجھ میں آئیں. جی ہاں بالکل. پہلی بات تو یہ کہ اس کا موقع, محل اور مناسب ماحول ہونا چاہیے. جی ہاں. اور دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ مذاق میں بھی باطل گفتگو نہ کی جائے, کہ مثلاً جھوٹ نہ ہو, کسی کی غیبت نہ ہو, کسی کی دل آزاری نہ ہو, اور غلط بات نہ ہو, بلکہ یہ تمام مثالیں جو بیان کی گئیں کہ جو اونٹ کا بچہ ہے, جو بڑا اونٹ ہے وہ بھی اونٹ ہی کا بچہ ہے. صحیح ہے. تو یوں جو بات ہے وہ حقیقت ہو, وہ سچ ہو, وہ حق ہو, باطل نہ ہو. ایک بات اور بھی سمجھنا چاہیے کہ اتنی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی رسالت کی جو گزری ہے, جی. اس میں آپ کے ہنسی و مذاق کے جو الفاظ, اور آپ سے پوچھا گیا کہ جب کہا کہ کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے, کہا میں بھی مذاق کرتا ہوں لیکن میں حق بات کہتا ہوں. صحیح. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے یہ ان چیزوں کا استعمال بہت کثرت سے نہیں کیا ہے. جی. یعنی جہاں یہ کہ آپ جو کہتے تھے اس کی صحیح تعویل ہوتی تھی اور وہ حق بات ہوتی تھی. جی. ایسے ہی
آپ کا یہ مذاق ڈھونڈیے تو ایسے ہر آدمی کے ساتھ، ہر بڑے کے ساتھ، چھوٹے کے ساتھ ایسا نہیں ہے. کچھ بچے ہیں ان سے کہتے تھے یہ ہے کہ دلجوئی کی دل خاطر. جوئی کی خاطر، یا کسی عورت سے کہہ دیے دل جوئی کی خاطر، جیسے بڑھیا سے آپ نے کہا، یا کسی مانگنے سے کہا، اونٹ مانگنے سے کہا، کہ عورت سے کہا کہ تمہارے شوہر کی آنکھ میں سفیدی ہے. تو یہ ایسے ہی لوگوں سے یہ بہت ہر، شاذ و نادر جی ہاں، مثالیں ہیں. ہر مجلس ہر کسی کے ساتھ یہ نہیں ہے. تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جی ہاں، ہنسی مذاق کی اجازت ہے دین اسلام میں، جی ہاں، لیکن کچھ آداب ہیں، کچھ حدود و قیود ہیں. مثلا یہ کہ موقع محل اور وقت دیکھ کر مذاق کیا جائے، نامناسب وقت پر نامناسب جگہ پر مذاق سے نہ گریز کیا جائے. جی ہاں، دوسری بات یہ کہ مذاق میں بھی باطل گفتگو نہ کی جائے، کہ بہت سے لوگ ایسی باتیں، قصے، من گھڑت لطیفے یا بنا ایسے لیتے ہیں. لطیفے جس میں کسی مخصوص قوم یا مخصوص شخص کی مذاق اڑایا گیا ہو اس کا، یا اس کی دل آزاری ہو، سخریہ ہو، تمسخر ہو، یا مذاق میں کسی کی غیبت ہو. تو یہ تمام باطل چیزیں یا جھوٹ وغیرہ، ان سے اس مذاق میں پرہیز کیا گیا ہو. تیسری بات یہ کہ اب یہ جو مذاق ہے کہ جس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، نہ تو غلط وقت پر ہے، نہ غلط جگہ پر ہے، نہ اس میں کوئی باطل بات کہی جا رہی ہے کہ جھوٹ یا تمسخر یا غیبت یا دل آزاری، کچھ نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے، سب درست ہے. لیکن اس کے باوجود اعتدال کے اندر ہو. جی ہاں، اعتدال سے باہر ہوا تو بجائے مذاق کے جی کچھ اور بڑی آفت ہو سکتا ہے. بالکل، کیونکہ بعض اوقات جیسے سبھی جانتے ہیں کہ ہنسی مذاق میں ہی کوئی بڑی آفت برپا ہو جاتی ہو ہے. جاتی ہے. مذاق میں کسی نے ایک بات کہہ دی، ابھی وہاں ہنسی خوشی سبھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور بہت اچھا ماحول چل رہا تھا، دوستانہ ماحول اور خوشگوار فضا، لیکن کسی کے منہ سے کوئی ایسی بات نکل گئی ہنسی مذاق میں کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں سبھی لوگ آپس میں دست و گریبان ہو گئے اور بڑا فتنہ و فساد برپا ہو گیا. تو یوں اگرچہ درست مذاق ہی ہو لیکن وہ بھی حد کے اندر ہو. اور ویسے بھی دین اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ مومن کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ حیادار اور باوقار رہا کرے. تو زیادہ مذاق کرنے سے انسان کی جو ہیبت ہے جی ہاں، اور جو اس کا مقام و مرتبہ ہے اور جو اس کا گر جاتا ہے، وقار ہے وہ مجروح ہو جاتا ہے. ہو جائے کرتا اور ہے. آج کے معاشرے میں یہ بات لوگوں کے ہاں پھیلی ہوئی ہے جو کہ بہت غلط ہے. وہ یہ ہے کہ کسی انسان کے سامنے کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں جس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، جی یا کہ اس کو پریشانی ہو جاتی بہت بڑی، اور ایک دن، دو دن، 4 دن گزرنے کے بعد کہتے ہیں میں نے تو مذاق کیا تھا. جی تو اس بارے میں بھی آپ سے مفصل سنیں گے جی وقفے کے بعد. ناظرین فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. محترم ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں. آئیے سلسلے گفتگو کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے اپنے مہمان کی زبانی. شیخ، وقفے سے قبل گفتگو آپ یہ فرما رہے تھے کہ زبان جو کہ انسان کے لیے خالق ارض و سما کی جانب سے انتہائی قیمتی ترین نعمت ہے، لیکن اس کے غلط استعمال کی وجہ سے بعض اوقات یہ چیز بڑی آفتوں کا سبب بن جایا کرتی ہے. تو یہ جو آفتیں ہیں، تو ایک چیز ہم آپ کی زبانی یہ جاننا چاہیں گے کہ بعض غیر اقوام کی تقلید میں، اولاً تو غیر اقوام کی تقلید ہی دین اسلام میں منع ہے. منع ہے. من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی گویا وہ اللہ کے نزدیک اس کا شمار انہی میں ہے. تو اس طرح بعض مخصوص ایام میں یا تاریخوں میں رواج بن گیا ہے، لوگ اسے گویا کہ فیشن سمجھتے ہیں کہ کوئی غلط بات اڑا دی اور کہتے ہیں کہ مذاق میں کہا ہے. تو اس بارے میں کچھ فرمائیے. ہاں، یہی نہیں بلکہ اس کے لیے کچھ لوگوں نے دن بھی خاص کر لیا ہے کہ صحیح. اس دن تو کرنا ہی ہے. وہ حالانکہ اس دن کر دینے سے جس کو اپریل کی پہلی تاریخ کو، جی اس میں کتنے لوگوں کے نقصانات ہو جاتے ہیں، کتنوں کو ایسی خبر دے دی جاتی ہے. مثال کسی کے لیے ہم مذاقاً لیٹر بھیج دیا یا ایک انفارمیشن کر دیا کہ تمہارا باپ یا بھائی یا فلاں مر گیا ہے، لا حول ولا وہاں قوة. جاؤ. جی پہنچتا ہے تو کہتے ہیں نہیں یہ تو ہم نے مذاقاً کہا تھا. آج جی اگر مذاقاً کوئی دن نہ ہو تب بھی ایسے کہہ کے اڑا دیتے ہیں،
اور اگر وہ اپریل فول والا دن ہو تب تو اس میں گویا کہ انہوں نے کوئی بہت اچھا کام کیا، صحیح، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت اچھا کام کیا، اس کو بیوقوف بنا کر کے یہاں تک بلا لیا۔ لا حول اس ولا قسم کے قوة۔ اور بھی بہت طریقے ہیں ان کے پاس مذاق یا کرنے کوئی کے۔ شخص مثلا ایمبولینس کو فون کرتا ہے کہ جلدی آئیے، ایمرجنسی ہے، یہاں آگ لگ گئی ہے، یا یہاں ایک مریض ہے تڑپ رہا ہے، جان بلب ہے۔ اب وہ ایمبولینس والا دوڑ دوڑ کر وہاں پہنچتا ہے، اور یہ کہ بڑی افراتفری کا عالم ہے، اور وہاں جا کر دیکھا وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم نے مذاق کیا، جبکہ عین ممکن ہے کہ اسی وقت کسی اور جگہ کوئی مریض وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر رہا جان ہو۔ دے رہا ہو، جی اور اسے سخت ضرورت ہو، لیکن ایمبولینس تو چلی گئی ہے دوسری جگہ جہاں کسی مریض کا کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے، کوئی وجود ہی نہیں ہے، کہ یہ سب کچھ گویا کہ ہنسی مذاق کے طور پر ہے، کہ فیشن کے زمانے کے ساتھ چل رہے ہیں جناب۔ جی اور ایسا جو ہی ہو رہا ہے۔ حقیقی مریض ہے وہ دم توڑ گیا بیچارہ۔ تو اس قسم کے مذاق، یہ تمام چیزیں جو ہیں دین اسلام میں ان چیزوں کو انتہائی ناپسندیدہ ترین بلکہ قبیح ترین قرار دیا ہاں گیا یہ ہے۔ جرم ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ نہ جرم کہ ہے، مذاق۔ مذاق نہیں ہے، جرم ہے۔ اور صحیح ہے، یہ مذاق کا نام دینا بذات خود انسان کو اپنی زندگی یا دوسروں کی زندگی بربادی میں ڈالنے کے مترادف ہو جاتی ہے۔ صحیح ہے، اور اگر ایسا نہ بھی ہو، انہی مذاق کی چیزوں میں ہم آگے ذکر کریں گے، اس کو ہم تمسخر کہتے ہیں، یا ہنسی اور ٹھٹھا مذاق کرنا اس کو بھی بولتے ہیں۔ ایسی بہت چیزوں سے اڑا دیتے ہیں جو کہ غلط ہوتی ہیں، لیکن مذاق کے نام پر کسی انسان کو نقصان پہنچانا، تکلیف پہنچانا، یہ اس طرح سے اس کے اموال کی یا اس کے افراد کی یا رشتوں کی بے عزتی کرنا یا کچھ کو کٹوا دینا، یہ سب، اور بعد میں کہنا کہ ہم نے مذاقاً کہا تھا، یہ مذاق نہیں ہے، یہ جرم ہے جس سے بچنا چاہیے۔ اور اس کی وجہ سے پھر ایسا کر دینے سے دو آدمیوں کے بیچ میں دلوں کے اندر دوری پیدا ہو جاتی ہے، دوری پیدا ہو جاتی اور ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ شاید کسی کی جان چلی جائے۔ جان چلی جا سکتی ہے۔ اور اس دوری، اگر جان کا مسئلہ نہ ہو تو دوری تو کسی کے ساتھ بھی آپ غلط مذاق کریں گے، ہم لوگ کہتے ہیں مذاق حق کی بات میں ہونا چاہیے، جس کو آپ صحیح طور ثابت کریں کہ ہاں یہ ہم نے کہا جو غلط نہیں ہے، لیکن وہ 100% غلط ہی رہتا ہے، تو پھر تو یہ مذاق نہیں ہوا، یہ تو کچھ اور ہو گیا۔ مثلا میرے علم میں ایک واقعہ آیا جو کہ حقیقی واقعہ ہے، کہ ایک طالب علم جو کہ نیا تھا، وہ پہلے دن میڈیکل کا طالب علم پہلے دن جب اس جگہ گئے وہ طلبہ کہ جہاں وہ لاشوں کا پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے، جی جی تو باقی سب کو معلوم تھا کہ اس کا پہلا دن ہے، تو کسی طرح مذاق میں اسے دھوکہ دے کر جو ہے اسے وہاں بند کر کے سب باہر نکل گئے۔ معلوم تھا کہ یہ ڈرے گا، لاشوں کی جہاں پہ اب وہ ہر طرف لاشیں، اور وہ بھی کٹی پھٹی لاشیں، اللہ رحم فرمائے۔ تو کئی گھنٹے اسے وہاں بند رکھا، اور اس نے تو زندگی میں پہلی بار یہ منظر دیکھا تھا، اور اس کے ماں باپ نے کتنی آرزوؤں اور تمناؤں کے ساتھ اسے وہاں ڈاکٹر بننے کے لیے بھیجا تھا، اور خود وہ بھی کتنی محنت اور کتنی شب بیداریاں، راتوں کو جاگا ہوگا، کتنی محنت کی ہوگی، تب وہ اس مقام تک پہنچا کہ اسے یہاں داخلہ مل ایڈمیشن کے سکے۔ امتحان دینے کے لیے کافی تیاری کرنی پڑتی ہے۔ لیکن چند گھنٹوں کے بعد جب کھولا گیا تو دہشت کی وجہ سے دیکھا کہ وہ تو پاگل ہو گیا، دم توڑ چکا ہے، اوہ دم توڑ مر چکا چکا ہے، ہے۔ پاگل ہی نہیں ہوا صرف۔ تو یوں اس قسم کے مذاق اور کہنے کو کہ یہ مسیحا ہیں اور قوم کے خادم ہیں، انسانیت کے لیے فرشتے ہیں، یہ کیسے فرشتے ہیں؟ تو جب تک یہ دینی شعور نہ ہو طبیعت میں، مزاج میں، جب تک دینی شعور، خوف خدا، پرہیزگاری کو انسان جب تک اپنا شیوا و شعار نہیں بنائے گا، تو یہ تمام تر ترقیاں اور دور جدید کی یہ تمام تر روشنیاں اور یہ تمام تر ڈگریاں، ان چیزوں کے باوجود انسان گویا وہ حیوان ہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، کہ جب اس کے دل میں انسانیت کا احساس نہیں ہے کہ کیسا بیہودہ مذاق، لا حول ولا قوة۔ نہیں، جب یہ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ یہ چھوڑنے کی جگہ ہے کہ نئی جگہ ہے، جی یا اس قسم سے کسی کی جان کو مذاق کے نام پر خطرے میں ڈال دینا، جی یہ کون سا مذاق ہوا؟ یہ تو قتل کرنا ہو گیا۔ جی ہاں، اسی طرح ایک بہت بڑی آفت جس سے بطور خاص دین اسلام میں منع کیا گیا ہے، وہ کسی کی دل آزاری اپنی زبان سے، دل دکھانا، بے عزت کرنا، رسوا کرنا، مذاق اڑانا۔
ہاں ویل لکل ہمزۃ لمزہ، یہ بات اس بھی بارے میں اپنی جگہ فرمائیے پر گا۔ بھی بہت ہی اہم ہے کہ آدمی کسی کے دل آزاری کا یا اس کے نیچا دکھانے کا سبب بنے، جی اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور وہ ہو سکتا ہے اس کے مقابل کا آدمی ہو یا اس سے اچھا ہی ہو، لیکن یہ الفاظ اس مجلس میں بیٹھ کر کے ایسے استعمال کرتا ہے، اس کی تحقیر کرتا ہے، جی اس کا تمسخر کرتا ہے صحیح ہے، کہ اپنے الفاظ کے ذریعے سے کھیلتا ہے، اور کھیلتا کہ اس کی زندگی سے ہے، جی یا ایسے نام سے پکارتا ہے اسے، پکارتا ہے، تو ایسی چیزوں کی وجہ سے کسی جی انسان کو تکلیف دینا یہ بھی زبانی اگر ہوتا ہے تو بلا شبہ زبان کی آفتوں میں سے ہے، جی اور لوگ اس کا استعمال اپنی زبان سے بہت کرتے ہیں۔ صحیح ہے، مثال کے طور پر آدمی وہ نہ بھی ہو، بیٹھ کے اس کے طریقے کی نقل اتارتے ہیں یا نقالی، نقالی کرتے ہیں، زبان سے کرتے ہوں، ہاتھ سے بھی کرتے ہیں، چل کے بھی کرتے ہیں، بہت ساری شکلیں ہوتی ہیں نقالی کی، لیکن ہم چونکہ زبان کی آفتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں تو زبان جی سے کسی کی نقالی کر کے اس کا مذاق اڑانا، اور حقیقت یہ ہے کہ اگر خود ماں باپ بھی اپنے کسی بچے کے ساتھ ایسی حرکت کریں گے اور ایسے انداز میں بات کریں گے جیسے گویا اس کی نقل اتار رہے ہوں بچے کی، تو بچے کے دل میں ماں باپ کے خلاف نفرت جنم لے گی۔ جی ہاں، اس لیے کہ اس طرح کے تمسخر سے، اس طرح کے دل آزاری سے نتیجہ یہی نکلے گا کہ وہ دل سے ان کو مکروہ سمجھے گا، جی ہاں، تو دل چیز سے جائے کہ ناپسند کسی کرے غیر گا، کے ساتھ اگر یہ حرکت کی جائے، جائے تو وہ اور بھی بری ہو جاتی، وہ تو بالکل دشمن ہو جائے گا، جی مکروہ ہاں کیا سمجھے گا، صحیح دشمن ہو جائے گا۔ تو دوسروں کے عیبوں کو اپنی زبان سے بیان کرنا یا اس کی نقالی، اس کے اندر مثال کے طور پر کسی کی زبان میں لکنت ہے، جی مثال کے طور پر لکنت ہے، یہ اس کا اپنا لایا ہوا کام نہیں ہے، جی فطری طور پر ایسے ہے تو اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن آپ یہ اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ جو شکلوں کا معاملہ ہے تو کسی انسان کے اختیار میں یہ بات تو نہیں ہے کہ وہ کیسی شکل لے کر آئے، خوش شکل ہو یا معمولی شکل والا ہو، کالا ہو یا گورا ہو، چھوٹا ہو یا دراز قد ہو، جیسا بھی ہو، ہاں تو خاص ہر طور کوئی سے مجبور ہے۔ جی ہاں، جیسے ہم زبان کی آفتوں سے تو اس کی زبان سے اس کی لکنت کی نقل اتارنا، صحیح ہے، تو یہ جبکہ وہ بولتا ہے، اگر وہ صحیح بول پاتا تو لکنت کے ساتھ کیوں بولتا؟ جی وہ تو فطری طور پہ اس کے ساتھ موجود ہے، اس کا اپنا لایا ہوا نہیں ہے یہ عیب، اب اس عیب کی آپ نقل اتاریں دوسروں کے سامنے اور اس کی بے عزتی کریں کہ دیکھو فلاں ایسے بولتا ہے، اور عین ممکن ہے کہ جو کسی کی نقل اتارے گا یا کسی عیب کی وجہ سے اس کا مذاق اڑائے گا، اللہ اسے یا اس کے افراد خانہ میں سے کسی کو اسی عیب میں مبتلا کر کر دے گا۔ سکتا ہے، تو اگر کوئی صحیح بول نہیں سکتا یا لنگڑا ہے یا مثلا خدا نخواستہ کوئی اور جسمانی عیب ہے، تو اگر کوئی اس کا مذاق اڑاتا ہے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے اپنے بچوں میں سے ایک نہ ایک دن کوئی ایسا ہی ہو جائے گا، وہ اس وجہ سے بھی کہ اور یہ اس کا جب مذاق ایسا نہیں ہو اڑاتا ہے، جائے گا اس کے اپنے گھر کے اندر، تو یہ اسے نہ گھر سے نکال سکے گا، نہ چھوڑ کر کہیں خود بھاگ سکے گا، 24 گھنٹے زندگی بھر وہ چیز، وہ نقص خود اس ساتھ میں کی آنکھوں کے سامنے رہے گا، پھر کیا کرے گا؟ تو اس لیے اپنے آپ پر رحم کرنا چاہیے۔ ہاں نہیں، اس وجہ سے بھی کہ یہ جس آدمی کے اندر یہ عیب فطری طور پر موجود ہے، جی اس فطری عیب کو اس نے اپنے سے نہیں پیدا کیا ہے، فطری عیب کو اس کے یا ہاتھ پیر مجبور ہے، ٹوٹ گیا یا کچھ ہو گیا، ٹیڑھا ہو گیا، لنگڑا ہو گیا، زبان میں لکنت آ گئی، تو وہ ایسا بولتا ہے، تو یہ اس کا اپنے عیب کو عیب دار کیوں بنائے گا؟ جی یہ عیب آیا ہے اس کی کسی وجہ سے یا کہ فطری طور پر تھا، آپ اس پہ مذاق کرتے ہیں تو گویا کہ آپ اللہ کی اس تخلیق کے بارے میں بھی مذاق کے مرتکب ہوتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کی شکل کا مذاق اڑائے تو اسے یہ سوچ لینا چاہیے کہ میں اس کی شکل کا مذاق اڑا رہا ہوں یا جس نے یہ شکل بنائی ہے اس کا مذاق اس کا مذاق اڑا رہا ہوں۔ وہی کہہ بہت رہا ہوں نازک کہ معاملہ ہے۔ نتیجتاً یہ جو آپ نے بتایا کہ اس کے خاندان میں یا اس کے افراد میں کسی کوئی بیماری لگ سکتی ہے، اس وجہ سے کہ جس کا آپ مذاق اڑاتے ہیں اس کا اپنا کیا ہوا نہیں، اللہ کا بنایا ہوا ہے، پھر آپ گویا کہ اس کا نہیں، اللہ کی تخلیق کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، اور اس مذاق اڑانے کے ساتھ ساتھ آپ اللہ کی طرف سے عقاب کے مستحق ہو جاتے صحیح، ہیں۔ اپنے گھر میں اگر ایسا ہو جی جائے ہاں، گا تو پھر آدمی کیا کریں گے؟ اس سے بچنا عبداللہ چاہیے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ لو سخرت من کلب لخشیت ان احول کلبا،
یعنی میں تو اس ڈر سے کبھی کسی کتے کا بھی مذاق نہیں اڑاتا کہ کہیں مجھے بھی کتا ہی نہ بنا دیا جائے. لیکن آج کل تو لوگ ہر کسی کو گدھا بول دیتے ہیں. جی لا حول گدھوں کو چھوڑ دیجئے, لا حول ولا انسان کو کہتے ہیں گدھا ہے, کتا ہے. جبکہ وہ صحابی جن کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوئی, ان کا تو یہ انداز فکر تھا کہ کتے کا مذاق اڑاتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں ڈرتے تھے. کہ کتے کا اپنا کیا قصور ہے, تو ڈرتے ہیں کہ اگر میں اس کا مذاق اڑاؤں گا تو ایسا نہ ہو کہ کہیں مجھے بھی کتا نہ بنا دیا جائے. لا حول جی ہاں, وہ مذاق اڑانے والے کے دل میں یہ ہے کہ یہ یعنی ایسا مخلوق ہے, ایسا ہے, ویسا ہے. جی اس مخلوق کا مذاق اڑاتا ہے اس معنی میں کہ ایسا پیدا کیا گیا ہے. لیکن اللہ نے اسے جنس بنائی ہے, جیسے ان کو پیدا ہونا ہے اس طرح سے ان کا کام کرنا ہے. دنیا کی بہت ساری مخلوقات ہیں جو ہم سے مختلف ہیں, لیکن ہم سے مختلف ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مذاق کی مستحق ان کا تمسخر کیا جائے, ان کے بارے میں ہنسی اور ٹھٹھا کیا جائے. سب بچنا اللہ چاہیے کی اسے. مخلوق ہے. ہاں, اس سے بچنا چاہیے. اللہ کی ورنہ مرضی انسان- ہوتی تو جی اللہ نہ کرے, خدا نہ خواستہ ہمیں بھی وہی بنا دیا ہوتا, پھر ہم کیا کرتے. ہاں, وہی سوچ کر کے کہ اللہ کی مخلوق میں ایسی یہ جو تو اللہ کا خلقت میں کرم ہے پائی کہ اس جاتی نے ہے. ہمیں انسان بنایا. جی ہاں, اگر اللہ کی مرضی ہوتی تو ہمیں بھی کچھ اور بنا دیتا. وہ جیسے کتا جو آدمی کہہ رہا ہے اس کو بھی کتا بنا دیا گیا تو اس کا کیا تھا کہ روک لیتا کہ ہم کو بلکہ کتا نہیں شاید بناؤ. بہت سے جو جانور ہیں وہ انسانوں سے بہتر ہوں, کہ بہت سے انسان شعور اور عقل ہونے کے باوجود اسفل سافلین بنے ہوئے. جی ہاں, اولئک کالانعام بل هم اضل, تو قرآن میں کہا بھی گیا ان انسانوں کو کہ جو انسانی صفات کے حساب سے نہیں چلتے, جہاں پر انہیں اللہ کو ماننا چاہیے, اپنے خالق کو تسلیم کرنا چاہیے, عبادت کرنا چاہیے, بندوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے, خیر کی بات کرنا چاہیے, زبان کو محفوظ رکھنا چاہیے. انسان حیوان ناطق بولتے ہیں, بولنے والا ہے, اس بولنے کی صفت کو محفوظ انداز سے استعمال کرنا چاہیے, نہیں کرتا ہے تو یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. جبکہ جانور اپنے ان کو جیسے بنایا گیا ویسے ہی کرتے ہیں. پروگرام کے اختتام پر تہہ دل سے ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے نہایت عمدہ و مؤثر انداز میں ہماری اور ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائی. لہذا جزاکم اللہ خیر. اللہ بارک فیکم وفینا جمیعا. آمین یا رب. اور اسی کے ساتھ ناظرین کرام, اختتامی موقع پر تہہ دل سے ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا. اور یہ موضوع گفتگو چونکہ فی الحال نامکمل ہے, لہذا آپ سے ہمارا یہ وعدہ رہا کہ انشاءاللہ جلد آئندہ ملاقات کے موقع پر اسی موضوع کے ہمراہ اور انہی محترم مہمان کی معیت میں ہم حاضر خدمت ہوں گے. اس وقت تک کے لیے فی امان اللہ, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.